الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن تمیم الداری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الدین النصیحۃ. قلنا لمن؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. شان رحمت کے لیے ہیلہ بخشش مل جائے، شان رحمت کے لیے ہیلہ بخشش مل جائے، بات اتنی ہے کہ ہو جائے پشیماں کوئی. حمد و صلوات کے بعد عزت و تکریم کے لائق حضرت علامہ نصیر احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر علماء کرام، سادات کرام، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ پاکیزہ محفل دعا کی محفل ہے. ایصال ثواب کے لیے سب جمع ہوئے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے پاکیزہ ذکر کی محفل ہے، اور کریم مالک کا یہ فضل اور احسان ہے جس نے ہمیں اس ببرکت محفل میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی. اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے ہمیں دارین کی سعادتیں، خیر اور کامیابی عطا فرمائے. آپ نے آیات قرآنیہ کی تلاوت بھی سنی، تاجدار کائنات کی بارگاہ میں نعت شریف کا نذرانہ بھی پیش کیا گیا، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں مناقب بھی پیش کیے گئے. اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، سب کو اپنی بارگاہ سے اجر عطا فرمائے، اور اس پاک ذکر کی برکت سے اللہ مرحومہ کی بخشش فرمائے، درجے بلند فرمائے، اور ان کی آنے والی منزلیں آسان فرمائے. میں نے آپ کے سامنے حضور تاجدار کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان سنانے کا شرف حاصل کیا، اور سرکار کے ان پاکیزہ کلمات کا سہارا لے کر چند باتیں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ کریم حق بیان کرنے کی، سمجھنے کی، تسلیم کرنے کی اور اخلاص نیت کے ساتھ اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس حدیث مبارک کو امام مسلم نے مسلم شریف میں نقل فرمایا، اور اس کے راوی معروف صحابی حضرت سیدنا تمیم رضی اللہ تعالی عنہ بولے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحۃ. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ دین خیر خواہی ہے. جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو کبھی ایک پیرائے سے اس کی وضاحت کی جاتی ہے، اور کبھی کسی دوسرے انداز کے ساتھ
دین کا تعارف پیش کیا جاتا ہے اور اس کی معنوی وسعتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں سرکار نے فرمایا کہ دین خیر خواہی ہے۔ حضرت تمیم بیان کرتے ہیں کہ قلنا، کہ ہم نے سرکار کی بارگاہ میں سوال کیا، لمن، کہ کس کے لیے خیر خواہی ہے؟ تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا للہ، اللہ کے لیے خیر خواہی ہے، بل کتاب ہی، اس کی کتاب کے لیے خیر خواہی ہے، ول رسول ہی، اس کے رسول کے لیے خیر خواہی ہے، ول ائمۃ المسلمین، ائمہ مسلمین کے لیے خیر خواہی ہے، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی ہے۔ یہ حدیث مبارک اگر کوئی انسان اپنی اصلاح کرنا چاہے یا معاشرے میں اصلاح کے لیے کوئی کردار ادا کرنا چاہے تو اس حدیث کو سمجھنا اور اس حدیث پہ عمل کرنا یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں تاجدار کائنات نے جو باتیں ارشاد فرمائی، مختلف پہلو ہیں، مختلف عنوانات ہیں اور ان میں بڑی وسعتیں ہیں کہ اللہ کے لیے خیر خواہی کا معنی کیا ہے، کتاب کی خیر خواہی کا معنی کیا ہے، رسول کی خیر خواہی کا معنی کیا ہے، ائمہ مسلمین کے لیے خیر خواہی سے مراد کیا ہے، اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی سے مراد کیا ہے۔ اکثر اوقات جب ہم علماء کی گفتگو سنتے ہیں تو باقی عنوانات کسی نہ کسی درجے میں بیان بھی کیے جاتے ہیں اور ہم ان کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن آج کی یہ نشست چونکہ محدود سا وقت ہے تو اس میں فقط ایک حصے پہ چند معروضات عرض کروں گا کہ عام مسلمانوں کی خیر خواہی سے کیا مراد ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک ہے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں نقل کی اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم شریف میں نقل فرمائی۔ اس حدیث مبارک کے راوی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں اور صحابہ میں بھی ایک ممتاز اور نمایاں مقام رکھنے والے ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ فَإِنِّي آتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب دیکھیے کہ یہ سرکار کے صحابہ کی عظمت ہے کہ انہیں سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملتا تھا، سرکار کی بارگاہ میں بیٹھنے کا موقع ملتا تھا، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرنے کا موقع ملتا تھا، سرکار کے روئے والدعا کی زیارت کرنے کا موقع ملتا تھا۔ اب یہاں پہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں اور ایک بندہ کھڑے ہو کے یہ کہے کہ میں آج گھر سے گیا تو میری چیئرمین صاحب سے ملاقات ہوئی، تو جب بیان کرے گا تو فخر کا ایک جذبہ بھی شاید اس کی گفتگو میں نظر آئے گا اور شاید سننے والوں میں دو تین بندے اس سے تھوڑے مرعوب بھی ہو جائیں گے اس نے آج فلاں صاحب سے ملاقات کی ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ میں وزیر صاحب کے پاس گیا اور میں نے وزیر سے ملاقات کی، تو اس کے لہجے میں بھی ایک فخر سا ہو سکتا ہے محسوس ہو اور سننے والے بھی شاید رشک کی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اور ایک بندہ کہے میں نے وقت کے حکمران سے ملاقات کی ہے،
اس کے پاس گیا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لہجے میں بھی فخر کا احساس پایا جائے. سننے والے ہو سکتا ہے رشک بھری نظروں سے اس کو دیکھنے لگ جائیں، لیکن حکمران، وزیر، بشیر، ان کو جو اللہ عزتیں دیتا ہے ہم ان کا بھی انکار نہیں کرتے، لیکن اس سے بڑھ کر کسی کے لیے عزت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ گھر سے نکلے اور ابھی بھی خدا کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جائے اور سید عالم سے ملاقات کا شرف حاصل کرے، اور پھر باہر نکلے تو بتائے کہ میں نے تاجدار کائنات سے ملاقات کا شرف حاصل کیا. گرامی مرتبہ حاضرین، جو اپنے گھر سے نکلے، سرکار کے گھر میں جائیں اور سرکار سے ملاقات کا شرف حاصل کریں، سرکار سے مصافحہ کرنے کی عزت پائیں، ان کے مقدر کی بلندی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. تو جو سرکار کی گود میں کھیل رہے ہوں، سرکار کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں، ان کی عظمتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی سید عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور رحمت عالم کی زیارت کا شرف پاتے ہیں، اور حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کرتے ہیں. جریر کہتے ہیں میں تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی ابایعک علی الاسلام، اے تاجدار کائنات میں اسلام پر آپ کی بیعت کرتا ہوں. اب جب اسلام پر بیعت کے لیے آپ نے اپنی عرض پیش کی تو آپ فرماتے ہیں فشرط علی والنصح لکل مسلم، کہ میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں اسلام پر آپ کی بیعت کرتا ہوں. تو تاجدار کائنات نے اس پر اکتفا نہیں کیا کہ اسلام پر بیعت کر لو، بلکہ سرکار نے ساتھ ایک شرط بھی عائد کی، فرمایا وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہاں میں اسلام پر تمہاری بیعت قبول کروں گا، لیکن ساتھ تمہیں اس بات کا بھی عہد کرنا پڑے گا، بیعت اس پر بھی کرنی پڑے گی کہ تم ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو گے. اب اندازہ کیجیے سرکار کے صحابی ہیں، تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہیں، سرکار کی بارگاہ میں بیعت کے لیے عرض کرتے ہیں اور اسلام پر بیعت کے لیے عرض کرتے ہیں، تو تاجدار کائنات ساتھ ایک شرط عائد کر دیتے ہیں. تو سرکار کا شرط عائد کرنا یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کی اہمیت کیا ہے. حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بات کرتے ہیں فبایعتہ علی ھذہ، کہ میں نے تاجدار کائنات نے جو شرط عائد کی تھی اس کو بھی قبول کیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر دی. میں یہاں پر رک کر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. اس موقع پہ نماز کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ساری چیزیں دین میں ہیں، ان کی اپنی اہمیت ہے. قرآن میں اللہ نے ان کی عظمت، اہمیت کو بیان کیا. تاجدار کائنات نے حدیث مبارکہ میں بار بار ان کی اہمیت کو بیان کیا. سرکار کی آل نے بیان کیا، سرکار کے اصحاب نے بیان کیا، وہ اپنی جگہ پہ. لیکن اس موقع پہ تاجدار کائنات نے فرمایا الدین النصیحۃ، دین خیر خواہی کا نام ہے. اور جب پوچھا گیا کہ کس کے لیے کیا خیر خواہی، تو جہاں سرکار نے فرمایا اللہ کے لیے خیر خواہی، اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی، اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی، ائمہ مسلمین کے لیے خیر خواہی، تو وہاں تاجدار کائنات نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی.
اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح میرے لیے ضروری ہے کہ میں اللہ کی خیرخواہی کو ملحوظ رکھوں، کتاب کی خیرخواہی، رسول کی خیرخواہی کا اہتمام کروں، ائمہ مسلمین کے لیے خیرخواہی کا اہتمام کروں، تو ہم پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خیرخواہی کا بھی خیال رکھیں۔ گرامی مرتبہ حاضرین، اس میں پڑوسی بھی ہیں، اس میں اقربا بھی ہیں، اس میں بھائی بھی ہیں، اس میں والدین بھی ہیں، اس میں اولاد بھی ہے، اس میں ایک عام مسلمان بھی ہے۔ تو گویا جب بات خیرخواہی کی آتی ہے تو وہاں پہ ایک عام مسلمان کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ اس کے حق میں کوتاہی کریں گے تو گویا آپ نے دین کے ایک حصے کو ضائع کر دیا۔ اب دیکھیے کہ صحابی رسول حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار کائنات کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ سرکار شرط عائد کرتے ہیں تو آپ اس شرط کو بھی قبول کرتے ہیں۔ تو آپ نے زندگی کس طرح گزاری اور جو بیعت کی تھی اس بیعت کی حفاظت کس طرح کی، جو عہد کیا تھا اس عہد کو نبھایا کس طرح۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح میں روایت نقل کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے خادم کو بھیجا ایک گھوڑا خریدنے کے لیے کہ میرے لیے ایک گھوڑا خریدو۔ آپ کا خادم جاتا ہے اور ایک گھوڑے کا سودا کرتا ہے، گھوڑا پسند کرتا ہے اور پھر اس کا سودا کر لیتا ہے۔ گھوڑے کا سودا ہوتا ہے 300 درہم میں۔ سودا طے ہو جاتا ہے تو آپ کا خادم گھوڑا اور جس سے گھوڑا خریدا گیا تھا اسے بھی ساتھ لے کے حضرت جریر کے پاس آتا ہے تاکہ قیمت اس شخص کے حوالے کی جائے۔ تو حضرت جریر نے جب گھوڑا دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ گھوڑا 300 درہم سے زیادہ قیمت کا تھا۔ آپ نے محسوس کیا کہ اس شخص نے گھوڑا سستا بیچ دیا ہے، شاید اسے گھوڑے کی قیمت کا اندازہ نہیں تھا۔ تو آپ نے اس شخص سے مخاطب ہو کے کہا کہ تم نے گھوڑا 300 درہم میں بیچ دیا ہے، جبکہ میرا خیال یہ ہے کہ تمہارا گھوڑا اس سے زیادہ قیمت کا ہے۔ کیا تم یہ 400 درہم میں میرے ساتھ سودا کرتے ہو اور گھوڑا مجھے بیچتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا جی جیسے آپ کی مرضی، میں تو اب سودا کر چکا ہوں، اب میری مرضی معنی نہیں رکھتی، اب جیسے آپ کی مرضی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا گھوڑا تو 400 درہم سے بھی زیادہ قیمت کا ہے، میرے خیال میں تمہارا گھوڑا 400 درہم سے بھی زیادہ قیمت کا ہے، تو کیا تم یہ گھوڑا 500 درہم میں مجھے فروخت کرتے ہو؟ اس نے کہا میں تو بات کر چکا ہوں، اب میری مرضی معنی نہیں رکھتی۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ میرا خیال ہے کہ تمہارا گھوڑا تو 500 درہم سے بھی زیادہ قیمت کا ہے، تم 600 درہم میں یہ گھوڑا مجھے فروخت کرتے ہو؟ تو اس شخص نے وہی جواب دہرایا، اس نے کہا میں تو بات کر چکا ہوں، اب میری مرضی معنی نہیں رکھتی، جیسے آپ چاہیں۔ تو حضرت جریر نے 800 درہم میں اس شخص سے وہ گھوڑا خریدا، حالانکہ یہ وہ گھوڑا تھا جو اس شخص نے 300 درہم میں آپ کے خادم کو بیچ لیا تھا، سودا طے کر لیا تھا۔ اب جب سودا طے پا گیا، 800 درہم میں آپ نے گھوڑا خرید لیا، تو وہاں پر کچھ لوگ تھے جو دین کی باریکیوں کو اس طرح نہیں سمجھتے تھے، ان کی سوچ ہماری طرح تھی۔ تو انہوں نے حضرت جریر سے مخاطب ہو کے کہا کہ
عجیب کام کیا ہے آپ نے. اس شخص نے 300 درہم میں گھوڑا بیچ دیا تھا, آپ کے خادم نے خرید لیا تھا, بات طے ہو گئی تھی, اور آپ نے خود ہی قیمت زیادہ کر دی, خود ہی اس کو بتایا کہ تمہارا گھوڑا تو زیادہ پیسوں کا ہے, زیادہ قیمت کا ہے, اور آپ نے 800 درہم میں گھوڑا خرید لیا ہے, اپنے 500 درہم آپ نے نقصان کر دیے ہیں, یہ بچ سکتے تھے. تو سرکار کے صحابی نے ایک جملہ کہا جسے حضرت امام نووی نے نقل کیا, روایت کیا. حضرت جریر نے جواب میں ارشاد فرمایا, انی بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والنصح لکل مسلم. آپ نے فرمایا کہ میں نے تاجدار کائنات کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کی تھی, عہد کیا تھا کہ ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کروں گا. میں 500 درہم کے لیے تاجدار کائنات سے کیا ہوا عہد نہیں توڑ سکتا. گرامی مرتبہ حاضرین, یہ خیر خواہی ہے. ایک تو وہ مقام ہے خیر خواہی کا جس کی مثال اور جس کا نمونہ تاجدار کائنات کے اس غلام نے ہمارے سامنے رکھا, سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی نے ہمارے سامنے رکھا کہ ان کو تو خیر خواہی کا عہد پورا کرنے کے لیے 500 درہم قربان کرنا پڑے تھے. گرامی مرتبہ حاضرین, اگر کسی کو وہ مقام حاصل ہو جائے, وہ جذبہ حاصل ہو جائے, وہ سوچ حاصل ہو جائے, تو اس کی مقدر کی بلندی اور وقت کی ساعتوں کہ رفت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم بحیثیت معاشرہ اپنا جائزہ لیں اور بحیثیت فرد اپنے اپنے غریبان میں جا کے, تو ایک لمحے کے لیے جب ہم یہ حساب کرتے ہیں کہ میں نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں, کتنی چھوڑ دی ہیں, آج کے دور میں تو اگر کوئی یہ بھی سوچ کے اپنا احتساب کرے تو بڑی بات ہے, ورنہ مال کا نقصان ہو جائے تو ہم ایک مہینہ پڑتے رہتے ہیں, کوئی اور مادی نقصان ہو جائے تو بڑی مدت تک ہماری پریشانی ختم نہیں ہوتی. لیکن ایک دن میں 5 نمازیں گزر جائیں, ہمیں سجدے کی توفیق نہ ملے, تو کتنے لوگ ہیں جنہیں اس پر بھی ندامت ہوتی ہے کہ آج میری عصر رہ گئی ہے, آج میری فجر رہ گئی ہے, آج میری ظہر رہ گئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور اگر رہ جائے تو انہیں کرب بھی ہوتا ہے, دکھ بھی ہوتا ہے, انہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ دین کے نقصان کو بھی نقصان سمجھتے ہیں. اگر ہمارا معاشرہ بحیثیت فرد بھی اور بحیثیت معاشرہ بھی ہم اپنا جائزہ لیں تو آپ محسوس کریں گے کہ ہم اتنے پیچھے جا چکے ہیں اور اتنے نیچے جا چکے ہیں کہ ہم مادی نقصان کو تو نقصان سمجھتے ہیں, اس پر افسوس بھی ہوتا ہے, غمگین بھی ہوتے ہیں, کرب بھی محسوس ہوتا ہے, لیکن دین کے نقصان کو تو اب بہت سارے ایسے افراد ہیں جو شاید نقصان سمجھتے ہی نہیں. نماز ضائع ہو جاتی ہے تو احساس تک نہیں ہوتا کہ آج نماز ضائع ہو گئی, روزہ رہ جائے تو احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کتنی بڑی خیر سے محروم ہو گئے ہیں. میں یاد کر رہا تھا کہ جس کو یہ احساس ہو اس دور میں اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن ایک شخص نماز پڑھتا ہے, ضائع ہو جائے تو دکھ بھی محسوس کرتا ہے, وہ اگر کوئی احتساب کرے تو وہ بھی بڑی بات ہے. لیکن تاجدار کائنات کی حدیث سے سبق یہ ملتا ہے کہ اتنی بات کافی نہیں ہے. نمازیں اپنی جگہ پہ, روزے اپنی جگہ پہ, ان کا احساس اپنی جگہ پہ. انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں اپنے پڑوسی کی کتنی خیر خواہی کرتا ہوں. انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے میں اپنے بھائی کی کتنی خیر خواہی کرتا ہوں. انسان کو یہ سوچنا چاہیے میں اپنے اقربا کی, قرابت داروں کی کتنی خیر خواہی کرتا ہوں. ہم نے تو الیاذ باللہ, اللہ تعالیٰ اس سوچ سے اور اس بیماری سے سب کو محفوظ فرمائے. یہاں تو آپ نے خود ایسے مناظر دیکھے ہیں کہ ایک رشتہ دار رسوا ہو جائے
تو دوسرے لطف اٹھاتے ہیں. ایک کا نقصان ہو جائے تو دوسروں کے لیے انجوائمنٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے. کیا وہ شخص بھی اپنے آپ کو دیندار کہہ سکتا ہے کہ اس کا پڑوسی تکلیف میں ہو اور اس بندے کو احساس تک نہ ہو؟ کیا وہ شخص بھی تاجدار کائنات کا غلام کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے کہ جس کا ایک رشتہ دار تکلیف میں ہو اور بندہ اس کی تکلیف میں اس کے ساتھ شامل نہ ہو؟ گرامی مرتبہ حاضرین، یہ دین اتنا خوبصورت ہے کہ اس میں صرف نماز ہی نہیں ہے، اس میں صرف روزہ ہی نہیں ہے، اس میں صرف زکوٰۃ، حج، جہاد، تسبیحات اور عاد ہی نہیں ہے. یہ اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس میں یتیموں کے حقوق کا خیال رکھنا بھی ہے، اس میں پڑوسیوں کی خیر خواہی بھی ہے، اس میں اقربا کی خیر خواہی بھی ہے. یہ دین خیر خواہی سکھاتا ہے اور دین کا حقیقی نفع بھی اور دین کے حقیقی ثمرات بھی اس کو نصیب ہوتے ہیں جو احکام شریعت پر عمل کرتا ہے، اللہ کے حقوق بھی پورے کرتا ہے اور معاشرے میں اللہ کی مخلوق کے حوالے سے انسان پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ ان کو بھی بجا لانے کی کوشش کرتا ہے. مجھے احساس ہے کہ وقت اب اجازت نہیں دے رہا کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، لیکن آج کی نشست میں بس اس بات پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا کہ ہمیں کسی دن شام کے وقت جب روشنیاں گل کر دی جائیں تو آنکھیں بند کر کے سرکار کا یہ فرمان اپنے ذہن میں رکھ کر اپنا احتساب کرنا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ میرے پڑوسی کتنے ہیں اور میں ان کی کتنی خیر خواہی کرتا ہوں، میرے رشتہ دار کون کون ہیں، میں ان کی کتنی خیر خواہی کرتا ہوں، میرے دوست، میرے ساتھی، میرے محلے میں بسنے والے کون کون ہیں اور میں ان کی کتنی خیر خواہی کرتا ہوں. اگر آپ کو اطمینان نصیب ہو جائے کہ آپ ان ساری چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں تو پھر مالک کا شکر ادا کریں، اور اگر محسوس کریں کہ ہم کوتاہی کر رہے ہیں تو پھر کوئی اس شبے میں نہ رہے کہ میری نمازیں پوری ہیں، میرے سجدے پورے ہیں، میرے روزے پورے ہیں، میں وظائف فوج پڑھتا ہوں تو میں نماز، روزے اور سجدے کے روز پر ہی سارے مراحل عبور کر دوں گا. ان کی اپنی اہمیت ہے، ان کا اپنا مقام ہے، لیکن جو اس میں کوتاہی کرے گا وہ آخرت میں جا کے اس کوتاہی کا بھی حساب دے گا. اس لیے آپ کی بارگاہ میں اس گزارش کے ساتھ بات سمیٹتا ہوں کہ اگر ہم سرکار کی اس حدیث کو سمجھ لیں تو معاشرے کے بہت سارے فتنے یہ ختم ہو سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو دنیا پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں دو بھائی آپس میں جب ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو خیر خواہی کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم ان کو فوراً اکٹھا کرنے کی کوشش کریں. ایک محلے میں 50 لوگ رہتے ہیں، دو بندے آپس میں ناراض ہو جائیں تو کیا 48 لوگ مل کر انہیں آپس میں اکٹھا نہیں کر سکتے؟ لیکن کیا ہوتا ہے کہ دو آپس میں لڑتے ہیں تو باقی 48 تماشا دیکھتے ہیں، بات ختم کرنے کے بجائے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک کی بات دوسرے کو پہنچاتے ہیں، آر دلاتے ہیں کہ اس نے تمہیں یہ کہا ہے اور تم نے آگے سے سر نیچا کر لیا ہے. لوگوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور فتنے بڑھتے 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 اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جو لوگوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اللہ کے بھی محبوب بن جاتے ہیں، اللہ کے رسول کے بھی محبوب بن جاتے ہیں، اور جو لوگوں کو توڑنے اور کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں وہ جتنی بھی نمازیں پڑھ لیں وہ نہ رب کو راضی کر سکتے ہیں نہ رب کے رسول کو راضی کر سکتے ہیں. حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو شاید ہی کوئی شخص ہو جس نے نہ سنا ہوا ہو.
کہ کسی نے تحفہ پیش کیا تھا کینچی کا تو آپ نے واپس لوٹا دی تھی کہ ہمیں نہیں چاہیے. آپ نے فرمایا ہمیں اگر تحفہ پیش کرنا ہے تو سوئی دے دو. تو آپ سے پوچھا گیا کہ وہ بھی تحفہ تھا یہ بھی تحفہ ہے. کینچی آپ نے واپس کر دی, سوئی آپ نے قبول فرما لیا نہ کہ وہ زیادہ قیمتی ہے. تو آپ نے فرمایا بات قیمت کی نہیں ہے, بات کام کی ہے. کینچی کاٹنے کا کام کرتی ہے, سوئی جوڑنے کا کام کرتی ہے, اور ہم کاٹنے والوں کو پسند نہیں کرتے, جوڑنے والوں سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ کے ولی بھی کاٹنے والوں کو پسند نہیں کرتے, اللہ کا رسول بھی کاٹنے والوں کو پسند نہیں کرتا, اور مالک بھی کاٹنے والوں کو پسند نہیں کرتا. رب کہتا ہے میں بھی پسند اسی کو کرتا ہوں جو جوڑنے کا کام کرتا ہے. تاجدار کائنات بھی پسند اسی کو کرتے ہیں جو جوڑنے کے کام کرتے ہیں, اور اللہ کے ولی بھی پسند اسی کو کرتے ہیں جو جوڑنے کا کام کرتے ہیں. تو ایک لمحے کے لیے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کینچی ہیں یا سوئی ہیں. اگر کینچی ہیں تو سمجھے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے, اللہ کا رسول بھی ہم سے محبت کرے گا, اور اللہ کے دوست بھی ہم سے محبت کریں گے. لیکن اگر کوئی کینچی بن جائے اور کہے میں رب کا محبوب بن جاؤں گا نمازیں پڑھ کر, تو کینچی بننے والا رب کے قریب نہیں ہو سکتا, کینچی بننے والا رسول کا محبوب نہیں بن سکتا, اور کینچی بننے والا اللہ کے کسی دوست کا محبوب بھی نہیں بن سکتا. اگر رب کا محبوب بننا چاہتے ہیں, اس کے رسول کا قرب چاہتے ہیں, اللہ کے دوستوں کا قرب چاہتے ہیں, تو پھر کینچی نہ بنے, سوئی بننے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سب پہ رحمت اور برکت نازل.